السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیات 121 سے 129۔ قرآن پاک کے مطالعہ کا یہ پروگرام، قرآن پاک کے ایک دورے کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 121 سورہ آل عمران۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب آپ صبح اپنے گھر سے نکلے۔ غدوت من اہلک، تبویء المومنین مقاعد للقتال، بون سے ہے جس کے معنی جگہ دینا ہے۔ مقاعد مقعد کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بیٹھنے کی جگہ۔ معنی اس طرح ہوں گے کہ تم مومنوں کو جنگ کے لیے اپنے اپنے مورچوں میں بٹھا رہے تھے۔ جب مومنوں کی دو جماعتیں آپس ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، انتفشلا فشل ان سے ہے جس کے معنی ہے لڑائی اور شدت کے وقت بزدلی کرنا، دیر لگانا، باہر نہ نکلنا۔ معنی ہے کہ وہ بزدلی دکھائیں۔ یہ آیتیں غزوہ احد کے بعد نازل ہوئیں، جن میں غزوہ احد پر تبصرہ کیا گیا۔ اس غزوہ کا پس منظر یہ ہے کہ رمضان 2 ہجری میں بدر کے مقام پر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ مشرکین مکہ کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ اس جنگ میں ان کے 70 جنگجو مارے گئے تھے اور اسی قدر گرفتار ہوئے تھے۔ اس تباہ کن اور ذلت میں اس شخص نے قریش کا جوش انتقام خوب بڑھکا دیا تھا۔ انہوں نے مقتولین بدر پر بین کرنے پر پابندی لگائی تھی اور ابو سفیان کے قافلے کی ساری کمائی اپنے مقتولین کے انتقام کے لیے خاص کی تھی۔ شوال 3 ہجری میں قریش کے ساتھ بود سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کے لیے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ عورتیں بھی ساتھ ہو گئیں تاکہ مردوں کو غیرت دلا کر پسپائی سے روک سکیں۔ کفار قریش تقریباً ہر قسم کے اسلحہ سے لیس 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ سے 3-4 میل جبل احد کے قریب خیمہ زن ہو گئے۔ وہ جبل احد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند تجربہ کار صحابہ کی رائے تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، مگر شوق شہادت سے سرشار نوجوانوں نے میدان میں نکل کر لڑنے پر زور دیا اور آخر کار اسی پر فیصلہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینہ منورہ سے نکلے، مگر مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، جس سے مسلمانوں کے لشکر میں کافی اضطراب پھیل گیا۔ ان باقی ماندہ 700 آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کی پہاڑی کے دامن میں مومنوں کو صف آرا کیا۔
ایک درہ جس سے اچانک حملہ کا خطرہ ہو سکتا تھا، اس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر انداز بٹھا دیے۔ ان تیر اندازوں کو آپ نے تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو ہمارے قریب نہ بٹکنے دینا، کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا، حتیٰ کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچے جا رہے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید۔ ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، مقابل فوج نے بھاگنا شروع کیا، جسے دیکھ کر پہاڑی درے پر بیٹھے لوگوں نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود نیچے اترنا شروع کیا۔ اس موقع پر خالد بن ولید نے بروقت فائدہ اٹھاتے ہوئے احد کی پہاڑی کا لمبا چکر کاٹ کر پیچھے سے اچانک حملہ کیا، جسے عبداللہ بن جبیر اور باقی ساتھی روک نہ سکے۔ جو باقی ماندہ ساتھی بچ گئے تھے۔ دوسری طرف بھاگنے والے دشمن بھی پلٹ کر آ گئے اور اس طرح لڑائی کا پانسا فوراً پلٹ گیا، جس سے مسلمانوں میں بڑا عجیب اضطراب پھیل گیا۔ اس وقت گمسان کی جنگ ہوئی اور 70 صحابہ شہید، جبکہ اتنے ہی زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے۔ اس موقع پر ایک معمہ ہے کہ جو حل نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے کفار مکہ کو خود بخود واپس پھیر دیا، حالانکہ اپنی فتح مکمل کر چکے تھے۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یقیناً اس سے پہلے، آیت نمبر 123 سے 127، اور یقیناً اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، تاکہ وہ ان کافروں میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا ان کو ذلیل کر دے، پس یہ لوگ نامراد واپس پھر جائیں۔ او یک بتہم کبتن سے ہے، جس کے معنی ہے ذلیل کرنا، ہلاک کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ کبتہو بے وجہ ہی، یعنی اس نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے، جب کفار کی جمعیت اور تیاری دیکھ کر مسلمانوں کو تشویش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مومنوں کی تسلی کے لیے ایسا فرمایا گیا۔ چونکہ بدر میں مشرکین کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی، اسی مناسبت سے اللہ نے 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا۔ پھر مومنوں کی گھبراہٹ دور فرمانے کے لیے یہ تعداد 3000 کر دی گئی۔ پھر جب خبر آئی کہ قرظ بن جابر ایک بڑا لشکر لے کر مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے، تو اس وقت کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے 5000 کا وعدہ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ یہ سب غیبی مدد اس لیے فراہم کی گئی کہ تمہارے دلوں کا خوف و ہراس دور ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ بغیر ان اسباب کے تمہاری مدد کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس واقعہ کے ساتھ غزوہ بدر کے ذکر کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ فتح و نصرت اور شکست و ناکامی کے باب میں نظام الہی یہ ہے کہ صبر اور تقوی کا نتیجہ نصرت اور کامیابی ہوتی ہے، اور بے صبری اور عدم تقوی کا نتیجہ شکست اور ناکامی ہوتے ہیں۔ دونوں واقعات اکٹھے بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا یہ عمل بہت پسند ہے کہ جب انہیں کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آ جائے
تو اس وقت وہ وقت یاد کریں جو انہیں پسند ہے، اس سے ان کی مصیبت ہلکی ہو جائے گی اور وہ اس بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں جس کے مقابلے میں یہ ظاہری مصیبت جو در حقیقت نعمت ہی ہے، بڑی نعمت کے مقابلے میں بہت معمولی محسوس ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی مدد اور فرشتوں کے بھیجنے سے مقصود یہ بھی تھا کہ کافروں کا زور ٹوٹے، ان کا بازو کٹ جائے، ان میں سے کچھ مارے جائیں، کچھ ذلیل و خوار ہوں اور باقی رسوائی اور ناکامی کے ساتھ واپس ہو جائیں۔ آیات 128 اور 29، اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت بھی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گئے، خود جو ہوتا ہے خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں پھنس گئیں، بدن مبارک لہو لعان تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش میں لایا، کو ہوش آیا تو کفار کے حق میں بد دعا فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے، جو ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے جو ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ مشرکین کی وحشیانہ تشدد دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چند نامور مشرکین کے نام لے کر ان کے حق میں بدعا کر دی تھی۔ تو اسی کی جواب میں یہ آیات ارشاد ہوئیں۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع فرمایا گیا کہ بندہ کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ اس کا علم محیط ہے، اللہ جو چاہے سو کرے، چاہے وہ ان کو ہدایت دے چاہے عذاب دے، آپ اپنی طرف سے بددعا نہ کریں۔ غزوہ احد میں پہلا سبق یہ تھا کہ تعلق باللہ کی تاکید اور مسلمانوں کے تمام افعال و اعمال حتیٰ کہ جنگ و قتال کو بھی دیگر اقوام کے جنگ و قتال سے ممتاز ہونا چاہیے۔ یہ امتیاز غزوہ احد میں نمایاں تھا۔ مشرکین اپنے ساتھ ہندہ زوجہ ابی سفیان کی قیادت میں عورتوں کو لائے تھے تاکہ مردوں کو پسپائی سے روک سکیں۔ یہ عورتیں اشعار گا گا کر مردوں کو جوش دلا رہی تھیں اور کہتی تھیں یعنی اگر تم مقابلہ پر ڈٹے رہے اور فتح پائی تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور تمہارے لیے نرم بستر بچھائیں گی، لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑی تو ہم تم کو بالکل چھوڑ دیں گی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے، فرما رہے تھے اے اللہ میں تجھ ہی سے قوت حاصل کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دین کے لیے جنگ کرتا ہوں، اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا کارساز ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کبھی کثرت سامان اور کثرت تعداد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فتح کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ
الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔